بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب شعبان کی 15ویں رات آئے تو رات کو بیدار رہا کرو اور صبح کو روزہ رکھا کرو۔ تو جب حضور نے کہہ دیا بیدار رہو تو پھر کسی کو سونا نہیں چاہیے، بیدار رہنا چاہیے۔ اور بیداری کا مطلب یہ نہیں کہ وہ آدمی بس جاگتا رہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ اللہ کرے، درود پاک پڑھے، عبادت کرے، تلاوت کرے، ذکر فکر میں رہے۔ کچھ باتیں اس مقصد کے لیے کہ اس رات اللہ پاک نے اپنی رحمت کے دروازے کھولے ہیں، تو کچھ ایسی بات کی جائے جس سے دل نرم ہو جائے۔ دوستو، قرآن مجید کی 2 آیات میں نے پڑھی ہیں۔ اللہ کریم نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اتنا ڈرو جتنا ڈرنے کا حق ہے۔ ڈرو اللہ پاک سے، اور جس طرح تم کسی سے ڈرتے ہو، ڈرنے کا حق ہوتا ہے، وہ حق ادا کرنے کی کوشش کرو۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ ڈرتے ہیں کچھ لوگوں سے، اور جب وہ ڈر رہے ہوتے ہیں تو انہیں احساس ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے ہمارا وہ احساس خود بیان کر دیا ہے۔ فرمایا، جب تم کسی سے ڈرتے ہو تو تمہیں اس کا احساس ہوتا ہے کہ تم کتنا ڈرتے ہو، تو پھر تم کوشش کرتے ہو کہ تم وہ کام نہ کرو جس سے وہ بگڑ جائے گا، ناراض ہو جائے گا۔ جو لوگ قانون سے ڈرتے ہیں وہ اشارہ نہیں توڑتے، کچھ بھی ہو جائے اشارہ نہیں توڑتے۔ انہیں پتہ ہے کہ یہاں اشارہ توڑیں گے تو الجھ جائیں گے، اور جہاں انہیں فکر نہ ہو کہ کوئی پوچھنے والا نہیں، وہاں ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ اشارہ توڑ دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موقع دیا، میں حرمین شریفین حاضر ہوا تو وہاں ایک روڈ دائری روڈ کہلاتا ہے۔ اس روڈ سے پیدل چلنے والے نہیں گزر سکتے۔ وہ کہتے ہیں جی اس روڈ سے پیدل والا نہ گزرے، ان کے لیے علیحدہ جگہ ہے۔ قانون یہ ہے کہ اگر کوئی پیدل آدمی وہاں سے گزرے اور اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے تو وہ حکومت یہ کہتی ہے کہ یہ کیوں یہاں سے گزرا تھا، لہٰذا کوئی مقدمہ نہیں ہو سکتا۔ وہاں ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ اس سڑک پہ پیر بھی نہیں رکھتے، کہتے ہیں مر گئے تو بنے گا کچھ نہیں۔ یہاں بھی بہت سارے ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ جہاں انسان محسوس کرتا ہے کہ یہ بڑا میرے لیے نقصان ہو جائے گا، تو وہ ڈرتا ہے۔ ایک چھوٹی سی بات ہے کہ رات کو کوئی آدمی اپنا دروازہ کھلا رکھ کے نہیں سوتا، حالانکہ کوئی حرج نہیں، کبھی کھلا رہ بھی جاتا ہے، اور اگر کبھی رہ جائے تو جس کی ذمہ داری بند کرنے کی ہو، اس کے ساتھ پھر جو رویہ ہوتا ہے گھر والوں کا، یہ خوف ہے ہمارا اندر کا، تو بڑی شدت کے ساتھ ہم اس شخص کو سخت سست کہتے ہیں، ڈانٹتے ہیں، کہتے ہیں تو نے خیال ہی نہیں کیا، جمع پونجی لٹ جاتی تو یہ خوف ہے، یہ ہمارا اندر کا یہ خوف ہے۔ آپ بازار میں جائیں تو درجنوں لوگوں نے گن مین بٹھائے ہوئے ہیں، ان کا دل نہیں کرتا کہ اضافی تنخواہ دی جائے، کیا مطلب ہے ایک آدمی کو اضافی پیسے دینے کا، لیکن وہاں آدمی بٹھایا جاتا ہے، اس کو تنخواہ دی جاتی ہے، اس کی روٹی کا بندوبست کیا جاتا ہے، اس کے سارے ضروریات زندگی کا خیال رکھا جاتا ہے، اور پس منظر یہ ہوتا ہے کہ ڈر لگتا ہے اگر یہ شخص نہ ہوا تو ہمارے چوری ہو جائے گی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ تو جہاں سے ڈرتا ہے تجھے پتا ہے، تو اس طرح کر کہ مجھ سے بھی اتنا ڈر جتنا ڈرنے کا حق ہے۔ یہ جھوٹ موٹ کا ڈراوا نہ پیدا کر کے اوہ اللہ معاف کرے جی، اچھا جناب بڑا ڈرتے ہیں آپ اللہ تعالیٰ سے، آپ نے تو کانوں کو ہاتھ لگائے، تو پھر آپ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ معاف کرے جی میں تو بات نہیں کرتا، بس 2-4 آدمیوں کی پگڑی اچھالوں گا، اس سے زیادہ نہیں۔ ڈر لگتا ہے جی بات کرتے ہو، 15-20 آدمی بس میرے قابو آئیں گے۔ یہ کس قسم کا ڈر ہے؟ ڈرنے کا حکم دیا، اور میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو رب کریم سے دنیا میں ڈر جا جس طرح ڈرنے کا حق ہے۔ جب قیامت کا دن آئے گا تو اللہ تجھے ڈرائے گا نہیں، بلکہ اپنی رحمت کی چھاؤں میں جنت میں داخل کر دے گا۔ یہاں ڈر، ایک جگہ تو اللہ نے فرمایا ڈرو،
اور کچھ جگہوں پہ فرمایا کہ جو میرے علم والے بندے ہیں نا، جن کو میں نے علم دیا ہے، عالم ہیں، ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کے دلوں میں میری خشیت ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں سے جو علم والے ہیں وہ اللہ کی خشیت رکھتے ہیں۔ قرآن نے ایک جگہ کہا ڈرو، خوف کا لفظ بھی استعمال کیا، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، خوف بھی ہے اور خشیت بھی ہے۔ ان دونوں کا معنی ایک ہی ہے، ڈرنا، خوف کا معنی بھی اور خشیت کا معنی بھی، ڈرنا۔ جب آپ علماء لغت کو پڑھیں گے، عربی ادب کو جاننے والے لوگوں کا مطالعہ کریں گے، تو انہوں نے یہی لکھا ہے کہ ان دونوں کا معنی ڈرنا ہے۔ میری طرف دیکھیے، توجہ کریں، کچھ سمجھانے لگا ہوں، اس نقطے کو ضرور سمجھیے گا۔ خشیت کا معنی بھی ڈرنا ہے، خوف کا معنی بھی۔ لیکن جب صوفیاء کے پاس جائیں نا، صوفیاء جو قرآن و سنت کی روح کی تفسیر کرنے والے ہیں، تو وہ کہتے ہیں نہیں، خشیت اور خوف میں فرق ہے، خوف اور ہوتا ہے، خشیت صوفیاء اس کی تفسیر اور کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں خوف بھی ہوتا ہے اور خشیت بھی ہوتی ہے، الگ الگ چیزیں ہیں، ایک نہیں۔ بڑی خوبصورت بات ہے، اگر آپ سمجھ گئے تو آپ کو فائدہ دے گی۔ صوفیاء یہ کہتے ہیں کہ بھائی خوف ہوتا ہے اپنے گناہوں کا، کہ میں نے یہ گناہ کیے ہیں، اگر اللہ نے مجھ سے پوچھا تو مجھے بڑا خوف آتا ہے، مار پڑے گی، یہ خوف ہے۔ پھر سمجھ لیں، ایک آدمی نے حرام کا مال اکٹھا کیا ہے زندگی میں، معاذ اللہ اس نے بڑے پاپ کیے، گناہ کیے، شراب پی، بدکاری کی، معاذ اللہ تعالیٰ ثم معاذ اللہ۔ اب اسے ڈر لگ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا تو میں کیا جواب دوں گا، یہ خوف ہے۔ اور خشیت یہ ہے کہ ایک آدمی سارا دن نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، عبادت کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، پھر بھی ڈرتا ہے، یہ خشیت ہے، یہ خشیت ہے۔ جو گناہوں سے ڈرے وہ خوف ہے، اور جو رب کی ناراضگی سے ڈرے وہ خشیت ہے۔ جو کہے یار میرا رب کہیں ناراض نہ ہو جائے، میرا رب کہیں مجھ سے۔ بڑی خوبصورت مثال دی، میں نے اپنے صاحب سے پوچھا کہ حضور یہ مسئلہ کیا ہے، تو فرمانے لگے ایک بادشاہ نے ایک غریب کی بیٹی اسے پسند آ گئی تھی، تو اس نے عزت کے ساتھ اس سے شادی کر لی، رشتہ بھیج کے، وقار کے ساتھ۔ بیٹی کا باپ اپنی بیٹی کے مقدر پر رشک کرنے لگا کہ میری بیٹی کو بادشاہ نے پسند کیا ہے، بادشاہ کے شہزادے نے رشتہ بھیج دیا ہے۔ شہزادہ بیاہ کے لے گیا بیٹی کو، 20 کنیزائیں، نوکرانیاں اس عورت کی خدمت کرنے پہ لگی ہوئی ہیں، توجہ ہے، اس کا ہر حکم ماننے کو تیار ہے۔ لیکن وہ بی بی سویرے بھی رو پڑتی ہے اور شام کو بھی رو پڑتی ہے، وہ روتی رہتی ہے۔ اس سے کسی نے پوچھ لیا کہ بی بی تو روتی کیوں ہے، 20 کنیزائیں ہیں، گھر میں سکون ہے، ہر شے ہے، تو روتی کیوں ہے؟ تو وہ کہنے لگی اصل بات یہ ہے کہ جو کچھ مجھے ملا ہے میں اس کے قابل نہیں تھی، تو میں ڈرتی ہوں میرا سائیں کہیں ناراض نہ ہو جائے، وہ ناراض نہ ہو جائے، میں قابل نہیں تھی، میری اوقات نہیں تھی۔ یہ من آنم کے من دانم، میں جو ہوں اس کا مجھے پتا تو ہے، اس نے میری حیثیت سے، میری اوقات سے، میرے ظرف سے، میری محنت سے بڑا بڑھ کے مجھے عطا کر دیا، میری چونکہ اوقات سے زیادہ دے دیا تو میں ڈرتی ہوں وہ ناراض نہ ہو جائے، کہیں میری یہ کھیل، یہ جو میں نے گھونسلہ بنایا ہے، یہ کہیں میرا ٹوٹ نہ جائے۔ میرے بھائی، میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے اولیاء، صلحاء، صوفیاء، اتقیاء، صحابہ، اہل بیت، یہ لوگ جب روتے تھے تو یہ کوئی اس لیے نہیں روتے تھے کہ یہ آج دوپہر کو چینی میں ملاوٹ کر کے آئے ہیں تو اس لیے رو رہے ہیں رات کو، اس لیے نہیں روتے تھے کہ آج انہوں نے جو شکر بیچی ہے اس شکر کے اندر بورا ملایا ہوا تھا، اس لیے نہیں رو رہے کہ آج 10 15 20 لاکھ رشوت کا مال بینک میں جمع کر، اس لیے تھوڑی روتے تھے، یہ تو اس لیے روتے تھے کہ اللہ تو نے بڑا کچھ عطا کیا ہے، کہیں ہم سے ناراض نہ ہو جانا، یہ تو اس کی خشیت میں رو رہے تھے۔ حضرت داؤد طائی
रहमतुल्लाह ताला अलैह हजरत इमाम जाफर सादक जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे, जनाब दाऊद ताई की मुलाकात हुई तो इमाम जाफर सादक हुजूर के नवासे अर्ज करने लगे, दाऊद ताई यार मेरी बख्शिश की दुआ करना, रब मुझे माफ कर दे। तो हजरत दाऊद ताई रहमतुल्लाह अलैह फरमान लगे, इमाम साहब आप हुजूर के नवासे हैं, मैंने दुआ करनी है कि आपने मेरे लिए करनी है। तो हजरत इमाम जाफर सादक रो पड़े, कहने लगे यार तू नहीं करनी है, और इसीलिए तो तुझसे दुआ करा रहा हूं कि कहीं ऐसा ना हो नाना मुस्तफा की बारगाह में जाऊं तो वो मुझे कहें कि मैं किस तरह का था, तू किस तरह का बन के आया है। यही तो दुआ करानी है कि मेरे लिए दुआ कर। जो जितना बड़ा होता था ना उतनी ज्यादा खशियत होती है। और गुनाहगार के तो अल्लाह तबारक व तआला बाज़ों का सजा देता है, आंसू सलब हो जाते हैं। उसको तो अपने गुनाहों पे रोना ही नहीं आता। वो तो रोता है बच्चा ना हो तब रोता है, वो तो रोता है पैसे ना हो तब रोता है, वो तो उस वक्त रोता है जब उसका माल चला जाए। उसको तो बाज़ों का, गुनाहगार को तो बाज़ों का सजा मिलती। अल्लाह फरमाते तो दुनिया के लिए रोएगा, मेरे लिए नहीं रो सकता। और जो रब करीम के बंदे होते हैं उन्हें अल्लाह कहता है तो दुनिया से बेनियाज है, तेरी आंख से आंसू जब भी टपके या मेरे लिए टपकना चाहिए या मोहम्मद मुस्तफा के लिए टपकना चाहिए। आप अगर इस बात को थोड़ा सा गौर के साथ समझे तो तमाम औलिया सुलहात किया ये रो रहे हैं, तड़प रहे हैं। क्या क्या इसकी वजह थी? नमाजें कम रह गई थी, रोजों में कमी थी, फराइज अदा नहीं करते थे कि रोया करते थे। क्यों रोते थे? हजरत सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में सहाबा कहते हैं, जनाब उमर फारूक जब नमाज पढ़ाते इतना रोया करते थे कि 7वीं सफ तक उनके रोने की आवाज जाया करती। 7वीं सफ तक उनके रोने की आवाज जाती। हम लोग बन के बैठ गए हैं, हम लोग बन के बैठ गए। हम ये समझते नहीं कि हमारी हैसियत क्या थी और रब करीम ने हमें नवाजा क्या है। आप पढ़िए किताबें, मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मेरा उमर जिस गली से गुजरे शैतान रास्ता बदल जाता है। नबी पाक फरमाते हैं मेरा उमर जब तक दुनिया में रहेगा दोज़ख को ताला लगा रहेगा। उस साहिब उस्दुल गाबा ने लिखा है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्रील अमीन को बुलाया, फरमाया चल मेरे उमर की शान बयान कर। तो हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 950 साल अगर अल्लाह मुझे उम्र दे, 950 साल रब उम्र दे और फिर भी मैं उमर फारूक के फजाइल बयान करूं तो मैं नहीं कर सकता। उम्र की शान मैं नहीं बयान कर सकता। 950 साल भी अगर मेरी उम्र हो। नबी पाक ने फरमाया फिर मेरे अबू बकर के बारे में अर्ज की या रसूल अल्लाह अबू बकर की तो बात उससे बहुत आगे की है ना। वो नबी पाक कितनी अजमत बयान कर रहे हैं, किस कदर ज्यादा रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उनकी अजमत बयान करते हैं। हजरत उमर क्या कहते हैं, वो लोगों को बताते फिरते हैं कि तुमने देखा है ना मेरी कितनी अजमत है। वो ये नहीं कहते, हुजूर फरमाते हैं उमर की बड़ी शान, बड़ी शान, बड़ी शान। और उमर के पास जब भी कोई जाता है कहते उमर आपका क्या मकाम है? तो उमर फरमाते मैं तो ऊंट चराने वाले का बेटा हूं, मैं तो ऊंट चराने वाले का बेटा हूं, मैं तो ऊंट चराया करता था, मैं तो 10 ऊंट नहीं संभाल सकता। हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु से को पूछते जनाब उमर आपका क्या हाल है? तो आप फरमाते ये तो मेरे मुकद्दर है कि मेरी बहन ने कुरान सुनाया तो मैं दरे रसूल तक पहुंच गया, वरना मुझे पूछने वाला कोई ना होता। कभी जनाब अली मुर्तजा का बाजू पकड़ के कहते हैं अली तू ना होता तो उमर हलाक हो जाता। भाई हुजूर शाने बयान करते हैं। नबी पाक कहते हैं मेरे अबू बकर ने एहसानात किए, बड़े एहसानात किए, मैंने सबका बदला चुका दिया, अबू बकर का नहीं चुकाया। अल्लाह की बारगाह में अर्ज करूंगा या अल्लाह तू ही इसे बदले दे। और जनाब अबू बकर सिद्दीक से कोई पूछता है अबू बकर आपका क्या हाल है? तो अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं मुझसे मेरे अंदर का आलम ना पूछो, अगर कयामत के दिन ऐलान हुआ ना कि सारे लोग बख्शे गए एक बाकी बचा है तो मुझे डर लगता है अकेला अबू बकर ही बच जाएगा जो नहीं बख्शा जाएगा, मुझे डर आता है। तो भाई बन के बैठ गए लोग, लोगों को पूछ करके देखें, कहते हैं क्या पाप किया है, क्या हो गया है? खशियत से कांपती हुई रूहें, तड़पते हुए मेरे रसूल पाक के गुलाम, औलिया अल्लाह सूफिया किराम के रोंगटे खड़े हैं रब करीम के खौफ से। जो जितना मालिक को जानता है उतना कांप रहा है, उतना डर रहा है। जिसकी आंखों से आंसू खुश्क है मतलब ये है ये रब को जानता ही नहीं। इसे क्या खबर उसका जलाल कितना है, इसे क्या खबर उसका अजाब कितना है, तू क्या जाने। इन्ना बत्श रब्बिका ला शदीद, जब वो पकड़ता है तो बड़ा सख्त पकड़ता है। हजरत उस्मान गनी को 3 दफा मेरे नबी पाक ने फरमाया जन्नती है,
جنتی ہے. العثمان فی الجنہ، العثمان فی الجنہ، العثمان فی الجنہ. 3 دفعہ حضور نے جنت کی بشارت دی. میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا میرا عثمان گلی سے گزرے تو فرشتے بھی اس کی حیا کرتے ہیں. جناب عثمان غنی جن کو میرے نبی نے 2 بیٹیاں دے کے کہا عثمان میری 100 بیٹی بھی ہوتی، ایک کے بعد دوسری انتقال کرتی جاتی تو میں ساری تیرے نکاح میں دے دیتا. وہی حضرت عثمان غنی قبر پہ کھڑے ہیں حضور کے وصال کے بعد. ایک قبر پہ کھڑے، آنکھوں سے آنسو جاری ہے، داڑھی ساری آنسوؤں سے بھر گئی ہے، روتے ہی جاتے ہیں، روتے ہی جاتے ہیں. غلام کہتا عثمان یار رونا ہمیں چاہیے، رونا ہمیں چاہیے جن کو کوئی بشارت نہیں اور آپ کو تو 3 بشارتیں، روتے کیوں ہو؟ جناب عثمان غنی فرمانے لگے جس مصطفیٰ نے مجھے جنت کی بشارت دی اسی رسول نے فرمایا تھا قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے. آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل. سوچتا ہوں اگر رب کریم نے عثمان سے حساب پوچھ لیا حساب کیسے دینا ہے میرے مصطفیٰ کریم نے. یہ تو بات ہے نا جناب عمر کی، یہ تو بات ہے حضرت عمر کی، حضرت ابو بکر کی، جناب عثمان غنی کی. اور جس شیر خدا کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا علی منی وانا من علی، فرمایا علی اور میں 2 نہیں، میں علی ہوں اور علی میں ہے. جن کو فرمایا من کنت مولا ہوں فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی بھی، اس کا علی بھی. جس مولا علی شیر خدا کو یہ درجہ دیا. ولی المرتضی اٹھے ہیں، نماز کا وضو کیا ہے، مصلی کی جانب جانے لگے تو جناب علی کا وجود تھر تھر کانپنے لگا، تھر تھر چھم چھم آنسو برسنے لگے. حضرت سیدنا امام حسن آگے بڑھے، ابا جی کیا ہوا؟ فرمایا حسن ڈر رہا ہوں، مالک کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، کہیں رب علی کو دھتکار ہی نہ دے، کہیں مالک علی سے حساب ہی نہ پوچھ لے، کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ناراضگی کی نظر سے نہ دیکھے. او بھائی ہم لوگ اتنے دلیر، اتنے تگڑے، اتنے سیاہ، اتنے عقل مند، اتنے گناہوں کے پیچھے پہاڑ ہیں، لیکن مجال ہے کوئی ایک قطرہ وہ آنسو جو ہم نے سنبھال کے رکھے ہیں دنیا داری پہ بہانے کے لیے. کبھی اپنا حساب کر، کبھی سوچ. روز شکوہ کرتا ہے، کہتا ہے میرے پاس پیسے نہیں، گاڑی نہیں، کار نہیں، کوٹھی نہیں، سرمایہ نہیں. کبھی سوچ جو کچھ ہے اگر رب کریم میرے اور آپ کے اعمال دیکھے تو ہماری حیثیت ہے کہ وہ سارا کچھ ہمیں دیا جاتا، ہماری اوقات تھی کہ وہ ہمیں دیا جاتا جو اس نے دیا ہے. ٹٹول کے دیکھیں، عمر گزر گئی شکوے کرتے، ذرا پلٹ کے دیکھیں. اگر ہمارے گناہ اور ہماری نیکیاں اکٹھی کی جائیں تو ہم جزا والے نہیں سزا والے نکلتے ہیں معاذ اللہ. محمود غزنوی بڑا پیار کرتے تھے ایاز کے ساتھ، بڑا پیار کرتے تھے، نوازا کرتے تھے. روز کوئی نہ کوئی تحفہ ملتا تھا ایاز کو. کچھ حسد کرنے والوں نے کہا محمود تو اسے تحفے دیتا ہے اور یہ جنگل میں اسلحہ اکٹھا کر رہا ہے، یہ تیرے خلاف علیحدہ سے فوج تیار کر رہا ہے، کچھ وقت آئے گا یہ تجھے چھوڑ کے علیحدہ سے بادشاہی کا دعویٰ کر دے گا. محمود غزنوی کہنے لگے یہ کس طرح کی بات؟ کہا تمہیں پتہ ہے کہ ایاز عصر سے لے کر عشاء تک کہاں رہتا ہے؟ محمود کہنے لگے یار واقعی میں نے کبھی پوچھا تو نہیں. شک کا بیج بو دیا، شک کا بیج بو دیا. محمود غزنوی کہنے لگے اچھا آج میں پیچھا کروں گا، تفتیش کروں گا، تحقیق کروں گا کہاں جاتا ہے، تحقیق کروں گا. محمود غزنوی نکلے پیچھا کرنے. عصر کے بعد ایاز نے جنگل کا رخ کیا، محمود بھی پیچھے پیچھے ہو لیے. کہتے ہیں جنگل کے بیچ جا کے ایک جھونپڑی آئی، اس جھونپڑی کے اندر ایاز گئے، دروازہ کھولا اندر چلے گئے. مجھے بڑا غصہ تھا کہ ہر بات مجھے بتاتا ہے، یہ کیوں نہیں بتائی؟ جب ایاز اندر گئے تو میں نے زور زور سے دروازہ کھٹکھٹایا غصے کے ساتھ. ایاز نے دروازہ کھولا، باہر آئے. میں نے کہا پیچھے ہٹ. ایاز پیچھے ہٹے تو میں اندر چلا گیا. محمود کہتے ہیں جب میں اندر گیا تو میں نے اس جھونپڑی میں ایک پرانا کرتا لٹکا ہوا دیکھا، ایک ٹوٹے ہوئے جوتے پڑے ہوئے دیکھے، ایک چھوٹا سا ڈنڈا دیکھا، ایک مٹکا، ایک پیالہ دیکھا. میں نے ساری تلاشی لی تو چند ٹوٹی پھوٹی پرانی چیزیں. میں نے کہا ایاز یہ کیا ہے؟ تو کہتے ہیں ایاز کہنے لگا بادشاہ ٹٹول کے دیکھ لے، یہی کچھ ہے جو تو نے دیکھا. میں نے کہا یہ ہے کیا؟ کہتے ہیں ایاز پیروں میں بیٹھ گیا، تڑپ کے رونے لگا. کہنے لگا بادشاہ یہ میری اوقات ہے، یہ میری اوقات ہے، یہ میری اوقات ہے، یہ میری اوقات ہے. کہا کیا مطلب؟
کہنے لگے جس دن تیرے پاس آیا تھا نا تو یہ میری کائنات تھی کل، آج تیری مہربانیوں نے مجھے یہاں تک پہنچا دیا ہے۔ میں جو تیرا غدار نہیں نہ ہوتا، میں جو تیری نافرمانی نہیں کرتا، اس لیے نہیں کرتا کہ میں ہر شام آ کے اپنی اوقات یاد کرتا ہوں، اور پھر مجھے روز رات کو میرا نفس کہتا ہے اس کا وفادار رہنا، اس کا وفادار رہنا۔ تو اس حال میں تھا جب آیا تھا، اگر یہ بگڑ گیا تو پھر تجھے اپنی اوقات کا پتہ ہے نا۔ محمود غزنوی نے سینے سے لگایا، کہنے لگے آج تک تو بچا بھی اس لیے ہے کہ تو اپنی اوقات نہیں بھولا۔ ملا رومی کہتا ہے اپنی اوقات یاد رکھ، تو کیا تھا، تجھے ایک رات سونے نہ دے تو اپنی ٹانگوں پہ کھڑا نہیں ہو سکتا، تیری وہ آنکھ لے جائے تو کچھ نہیں کر سکتا، وہ تجھے معذور کر دے تو کچھ نہیں کر سکتا۔ 30 سال کے اونچے 7 فٹ قد کے جوان اس نے فالج زدہ کر کے ہسپتالوں میں ڈال دیے، وہ کچھ نہ کر سکے۔ بڑے بڑے پہلوان جو کہتے تھے کہ ہم اٹھے تو دنیا اٹھتی ہے، اس نے پھینک دیے من و مٹی کے نیچے، کچھ نہ کر سکے۔ اپنی حیثیت نہ بھول۔ میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 باتوں میں لوگ دھوکے میں ہیں، دھوکے میں ہیں، دھوکے میں ہیں، دھوکے میں۔ یا رسول اللہ کون سی؟ فرمایا جو صحت مند ہے وہ دھوکے میں ہے، وہ سمجھتا میں کبھی بیمار ہی نہیں ہوں گا، مجھے روز اسی طرح نیند آئے گی جس طرح اب آتی ہے، میں روز اسی طرح اٹھوں گا جیسے اب اٹھتا ہوں، میں اتنا ہی لمبا چوڑا رہوں گا جس طرح آج ہوں، میرا حسن اسی طرح قائم رہے گا جیسے آج ہے۔